کے لیے ایک مرتبہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بسحور ميدان عرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا آج سے مسلسل 9 روز گزر گئے ہیں. سارے عاشقان حسین اپنے دلوں میں شمع حسینی کو جلا کر اس حسینی محبت کی حرارت آپ کو جذبہ ایمانی کے ساتھ اس بارگاہ میں، اس امام بارگاہ میں، اس خیمے میں حسین ابن علی کی نصرت کا وعدہ کرنے کے لیے ہم حاضری دے رہے ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہماری اس سعی اور اس کوشش کو اور اس عزاداری کی قبولیت کے لیے ہم دعاگو ہیں، اور ہماری دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات کریں. یقیناً عزاداری میں شرکت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. نصیب میں جو انسان کی خوش بختیاں لکھی جاتی ہے ان میں انسان کی ان مجالس میں حاضری بھی یقیناً سب سے بڑی خوش بختی ہے. موضوع پہ ہماری بات مسلسل یہاں پہنچی تھی کہ حیات طیبہ از نقطۂ نظر قرآن و اہل بیت، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے
اور حیات انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مثبت سمت میں اس نقطۂ کمال کی طرف لے کے بڑھے جس نقطۂ کمال کی طرف ہمیں لے کے جانے کی قرآن نے بھی تاکید کی ہے اور آئمہ اطہار نے بھی تاکید کی ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ جو حیات طیبہ ہے اس کی تشریح کے لیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنی خطبات میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جب آپ سے اس آیت کی ضمن میں سوال کیا گیا کہ یہ حیات طیبہ کیا چیز ہے، ضمن میں ضمنی طور پر ایک بات مولا نے تشریحاً عرض کی ہے، اور یہ بات ایسی بات ہے کہ اگر ہم اس بات پہ عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہم حیات طیبہ کے اس راستے پہ گامزن ہے۔ مولا سے فرمایا گیا، پوچھا گیا کہ مولا یہ حیات طیبہ کیا مفہوم، کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا القناعہ ہی القناعہ۔ مولا نے فرمایا کہ جو قرآن میں حیات طیبہ کا ذکر ہے اس سے مراد قناعت ہے۔ قناعت سے مراد نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اعتدال کو مولا نے اس آیت کی ایک ذیلی تشریح میں بیان فرمایا ہے اور انسانوں سے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو میانہ روی اور اعتدال پر مرکوز کریں۔ زندگی کی کامیابی اعتدال میں ہے، افراط و تفریط میں نہیں ہے۔ اگر افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے تو انسان کی طبیعت طمع کی طرف گامزن ہو جائے گی، لالچ کی طرف گامزن ہو جائے گی، حب دنیا کی طرف گامزن ہو جائے گی، اور یہ حب دنیا، الحب دنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کا سر اس دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت انسان کی ہر برائی کا سر چشمہ ہے۔ تو ہمیں میانہ روی، اعتدال پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم حیات طیبہ کے اس حقیقی معنوں میں انشاءاللہ گامزن ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو استوار کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ ہمارا عنوان ہے ہدایت، تربیت، اور انہی عنوان پہ انشاءاللہ اگر آپ تھکاوٹ محسوس نہ کریں تو چند دقیقے، چونکہ وقت کی کافی آ چکا ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ احساس ذمہ داری جب تک نہیں ہے، نہ معصوم کی نظر میں ہم قابل ستائش ہے، نہ قرآن کی نظر میں قابل ستائش ہے، نہ کسی بھی طریقے سے، نہ لوگوں میں نہ معاشرے میں۔ 9:30 بجے تک دیکھا تو ہم 4 بندے تھے یہاں، جس میں ہم دو بولنے والے محرر اور حاجی صاحب، اور دیکھا آپ سارے مومنین تشریف نہیں لاتے۔ تو آج انہوں نے بھی، صاحب نے بھی کچھ تقریر انہوں نے بھی کرنی تھی، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے بات پہ نوحقانی کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے، تو وقت کا خیال رکھیں۔ 9 بجے پہ مجلس شروع ہوتی ہے، یہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو آپ خود روشندان ہے، احساس ذمہ داری کریں۔ جب تک احساس ذمہ داری نہیں ہے، ہم محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرنا ہی غلط ہے۔ احساس ذمہ داری جس میں نہیں ہے، مولا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، امام کے لیے یہ ساری مشکلات، مسائل کیوں درپیش آئے؟ آپ نے احساس ذمہ داری پہ عمل کیا۔ جب احساس ذمہ داری پہ عمل کیا جاتا ہے تو معاشرے میں اس احساس ذمہ داری کو روکنے والی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے خلاف بہت ساری شیطانی چال چلن بھی مصروف عمل ہوتی ہے، حق کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے۔ امام کے کندھے پہ اس عظیم ذمہ داری نے، احساس ذمہ داری نے، امام نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور حیات جاویدانی حاصل کر گیا، اور تمام آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ احساس ذمہ داری بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کامیابی کے متلاشی ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے، احساس ذمہ داری جب تک نہیں ہے کامیاب نہیں ہوگا۔
ایک بچہ وقت پہ اگر اسکول نہیں جائے مسلسل 3-4 دن اسکول سے ایکسپیل کیا جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی تعلیمی پروگرس میں بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے اور وہ نقصان اور خسارے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں احساس ذمہ داری، یہ بات آپ نوٹ رکھیں، احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، وگرنہ ہم ایسے جی رہے ہوں گے جس طرح جانور جی رہے ہوتے ہیں. جانوروں میں کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، انسانوں میں ہوتی ہے احساس ذمہ داری. ہمیں چاہیے احساس ذمہ داری سے عمل کرے تو انشاءاللہ ہر مشکل کا ہمیں حل اسی میں حاصل ہوگا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. ایک جوان احساس ذمہ داری کے حوالے سے، ایک جوان اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے تھے. ایک جوان نوجوان، اس کا معمول یہ ہوتا تھا، یہ علامہ ایک آیت اللہ نے کربلا میں جو ہے نا نماز جماعت کی امامت کرنے والے ایک آیت اللہ تھے. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے احساس ذمہ داری اور والدین کی محبت حیات طیبہ کی طرف کیسے لے کے جاتے ہیں. وہ علامہ اپنے والدین کو وہ کہتے ہیں کہ علامہ روایت کرتے ہیں کہ والدین بہت ضعیف اور ناتوان تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے. علامہ روزانہ والدین کی دیکھ بھال کرتے تھے. وہ جوان علامہ کہتے ہیں جوان والدین کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کو کربلا کے قریب و جوار میں وہ رہتا تھا. والدین کو باری باری اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مولا حسین کے آستانے میں زیارت کے لیے لے کے جایا کرتے تھے وہ روزانہ. ایک دن اس نے اپنے والد کو اسی طرح کندھے پہ بٹھا کے مولا حسین کی زیارت کے لیے زیارت کرا کے حرمین سے واپس گھر آئے. جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ والدہ سسکتی بلکتی رو رہی ہے کونے میں. پوچھا گیا تو والدہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کیا خبر، آئندہ جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت کے لیے. یقیناً آپ نے اپنے پدر کو لے کر ابھی آپ تھکے ہوں گے، ہارے ہوں گے، تھکے ہارے ہیں، بھوکے ہیں. یہ بات اس کی والدہ نے اس جوان سے بیان کی. اس کا معمول تھا. تو جوان نے والدہ پر ترس کھا کر والدہ کو دوبارہ والد کو لانے کے بعد والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مولا حسین کے حرم میں لے کے گئے. یوں ہی اس نے والدہ کو حرم میں لے کے گئی. والدہ نے اپنے دل سے اسے دعا دی. میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی ہوں کہ خدایا میرے جوان بیٹے نے ہماری اس قدر خدمت کی ہے اور آج میں مولا حسین کے حرم میں اس کے لیے دعا گو ہوں. اور جب یہ جوان مولا حسین کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کے سلام کرے تو میری یہی تمنا ہے کہ مولا حسین اس میرے جوان کو سلام کا جواب دے دے، میرے بیٹے کو سلام کا جواب دے دے. علامہ نے روایت کیا ہے کہ میں کربلا میں 15 سالوں سے 15 سال ہو گئے ہیں کربلا میں نماز جماعت پڑھاتے ہوئے. آج تک میں نے امام حسین کو سلام کرتا رہا مگر مجھے جواب نہیں دیا. نہ جانے میری کیا مطلب قسمت تھی. مگر اس جوان نے جب حرم امام حسین میں پہنچ گیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو جوان کو امام نے جوان کو سلام کا جواب دے دی. اس سے بڑی خوشبختی اور حیات طیبہ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک درس دے رہا ہے امام حسین کی اس مجلس میں کہ گھروں میں اگر بوڑھے والدین ہیں تو جوان بیٹے بیٹیوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کرے. اس سے بڑھ کے حیات طیبہ اور کیا ہو سکتی ہے. امام حسین نے اس حیات طیبہ کو کتنا پسند فرمایا کہ اس جوان کو سلام کا جواب بھی دے دیا. آواز بلند سلام. حیات طیبہ آپ کے قدم قدم پہ ہے، ہمارے قدموں میں ہے، قدم قدم پہ ہمارے منتظر ہے. مگر ہم ہے کہ حیات طیبہ سے اور رخ پھیر کے بھاگ رہے ہیں. ہم کو ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ آئمہ کی داد و تحسین
استحسان والے اعمال کو ہم پس پشت ڈال کر شیطانی چال چلن کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. کیوں راغب ہو جاتے ہیں؟ الحب دنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کے لالچ ہر برائی کا سر ہے، ہر برائی کا سر چشمہ ہے. مولا حسین کی مجلس ہمارے لیے واسطہ ہے، ذریعہ ہے کہ جس میں ہم کم سے کم فیوز و برکات سے، آئمہ اطہار کے فرامین سے، قرآن مجید کے کلام سے ہم آشنا ہو جائیں، اور کم سے کم گوش گزار کرنے کے بعد کم سے کم عملی دنیا میں قدم بڑھانا یہ ضروری ہے. سننا بولنا سب کو آتا ہے، سننا سب کو آتا ہے، عمل کرنے میں کوتاہی کم ہی لوگ کرتے ہیں، اکثر کوتاہی کرتے ہیں. یہ کوتاہیاں ہم سوچتے ہیں کہ آج توبہ کریں گے، آج استغفار کریں گے، پھر کہیں گے کہ ہاں میں کل استغفار کروں گا، توبہ کروں گا. چلو چھوڑو، زندگی تھوڑی سی 2 قدم اور بڑھنے دو، ابھی تو جوانی ہے، تھوڑی سی عمر آ جائے پھر توبہ تقصیر کے طرف میں جاؤں گا، اس کی توبہ تقصیر پر توبہ کروں گا، استغفار کروں گا. یہ سوچ انسان کو قبر کے کنارے تک لے کے جائے گا. اگر یہ سوچتا جائے کہ میں کل توبہ کروں گا، میں پرسوں توبہ کروں گا، میں ترسوں توبہ کروں گا، تو اسے توفیق نہیں ہوگی اور قبر کے کنارے پہ جا کر قبر میں دفن ہو جائے گا. اس سے پہلے فحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا احتساب کرو، مجالس کو ذریعہ بناؤ. یہ ہدایات کی یہی امام حسین کا خیمہ ہے، ورنہ سال بھر میں کہاں آپ کو مجالس میں کہاں ہدایت نصیب ہوتی ہے، کہاں وعظ و موعظہ نصیب ہوتا ہے. حسین آج بھی ہمارے لیے جہاد، آج بھی ہمارے لیے امداد کر رہا ہے. مولا حسین امام کے وجود اور اس عظیم قربانی کا ایک ثمرہ ہے جو آج بھی مومنین اس سے فیضیاب ہو رہا ہے. عظمت حسین پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. امام کی عزاداری یہ ایک عظیم تاریخی عزاداری ہے. آدم کے دور میں بھی امام حسین پر عزاداری ہوئی. روایت میں ہے کہ آدم نے، چونکہ یہ ایک حیات طیبہ کے اس معنی میں آتا ہے کہ آدم کے دور میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ جنت کا پھل کھایا، جس کی وجہ سے آپ جنت سے باہر آئے، پھر آپ نے پروردگار کے درگاہ میں آپ نے فریاد کی، پروردگار کے درگاہ میں فریاد کی، تو عاطف غیبی کی طرف سے آدم کو یہ ارشاد ہوا کہ اے آدم، ان 5 اسماء سے، ان 5 ناموں کو لے کر دعا کیا کرو تو انشاءاللہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی. آدم علیہ السلام نے پہلا جو نام لیا محمد مصطفیٰ کا نام لیا، اور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے آپ نے دعا کی استجابت کے لیے پروردگار سے فریاد کی. دوسری مولا علی علیہ السلام کی باری آئی، مولا کا نام آدم نے لیا. تیسری دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام آدم نے لیا. چوتھے مرتبہ پر امام حسن کا آپ نے نام لیا. 5ویں مرتبہ پر آپ نے مولا حسین کا نام جب لیا تو لکھا ہے تاریخ میں، حیات القلوب میں ہے کہ لکھا ہے کہ جو ہی لفظ حسین، نام حسین آدم نے اپنے زبان پہ جاری کیا، آدم کے دل میں ایک عجیب سی حزن اور ایک موم کی سی کیفیت، دل پگھلنے لگا. آدم نے پروردگار سے پوچھا کہ یا رب العالمین، یہ کیا وجہ ہے کہ ان 5 اسماء کو میں نے لیا، ان 4 ناموں پہ اتنا میرے دل میں ایک حزن و ملال کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو اس لفظ حسین پہ جاری ہو رہا ہے، یہ کیا سبب ہے؟ وہی کربلا کا اسی حال کو وہاں آدم، یعنی خلقت آدم کے اس دور میں آدم کو بیان کیا کہ کربلا میں رسول کا، آخری رسول کا ایک نواسا آئے گا، اس کے ساتھ اس کی امت اس طرح سے پیش آئیں گے
اور وہ بے جرم و خطا شہید ہوگا. تو آدم نے یہ گواہی ہے، آدم ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ آدم، تمام انسانوں کا جد آدم نے حسین کے نام کی اس تاثیر سے اپنے دل میں غم و اندوہ کو محسوس کیا، گویا کہ آدم نے حسین پہ ماتم کیا. تو یہ عزاداری چونکہ آج ایام قریب ہے، عاشوراء سے قریب ہوتا جا رہا ہے، حسین ابن علی کی مظلومیت پر دل کھول کر جتنا بھی انسان روئے گا اتنی انسان کی گناہوں، خطاؤں اور تقصیر کو بخشنے کا ایک وسیلہ بھی ہے. کربلا میں امام حسین نے جس مظلومیت کے ساتھ دین اسلام پر فداکاری کی، نہ صرف حسین نے بلکہ حسین نے اپنے گودی میں اصغر کو بھی کربلا میں حسین نے دین اسلام کی بقا کے لیے قربان کیا. عزیزان گرامی، کربلا کے اس مقتل میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب امام حسین مظلوم کربلا جس وقت مدینے سے کربلا کی طرف کا سفر آپ کر رہے تھے تو الوداعی مجلس رکھی تھی. حسین ابن علی نے الوداعی مجلس رکھی تھی مدینے میں جناب فاطمہ صغریٰ حسین کی بیمار بیٹی جناب صغریٰ سے الوداع کی مجلس. اس الوداعی مجلس میں ارباب مقاتل نے، ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب صغریٰ سے الوداع، تمام خواتین نے صغریٰ سے الوداع کیا. باری باری سارے عزیزوں نے، مظلوم کربلا نے بھی جناب فاطمہ صغریٰ سے الوداع کیا. آخری بار صغریٰ کی گودی میں اصغر کو لایا گیا. صغریٰ نے فریاد کی تھی، بابا مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، اگر مجھے ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو کم سے کم میرا ننھا اصغر کو تو چھوڑ کے جانا. واہ مصیبتا، فاطمہ صغریٰ کی گودی میں اصغر آ گیا. باری باری سے جناب زینب و ام کلثوم و رقیہ نے اصغر کو اٹھانے کی کوشش کی. اصغر جناب فاطمہ